الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أزكى المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ثم أما بعد. اولاً تو آپ سب کو خوش آمدید ہیں. آپ کی زیارت پھر نصیب ہوئی. علامہ بیکونی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں صحیح حدیث کے بارے میں سکھایا، ضعیف حدیث کے بارے میں سکھایا، ان کے درمیان جو حسن حدیث ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سکھایا، اور ساتھ ہی حدیث مرفوع اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی. حدیث مرفوع کی 3 قسمیں، قولی، فعلی، تقریری وغیرہ، وہ سب دیکھ لی اور ان کی ایگزامپلس بھی دیکھ لی. مقطوع کی میں نے ایگزامپل دی تھی، قولی، فعلی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری میں ان کا قول ہے، صلی علیہ بدعتہ، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. یعنی جو بھی ہم نے پڑھا الحمدللہ ایگزامپلس کے ساتھ ساتھ پڑھا. اور ضعیف احادیث کے بارے میں اگرچہ بہت زیادہ تفاصیل ہیں، لیکن ہم نے ان سب کو سکپ کیا تاکہ جو یہ مرحلہ ہے اس کا بھی ہم تھوڑا پاس و لحاظ رکھیں. دیکھو اپنی زندگی میں، اس سے پہلے کہ ہم اس شعر کو پڑھیں، اپنی زندگی میں کم سے کم ایک درس ایسا ضرور رکھو الذی لا تنقطع عنہ، جس سے آپ ڈسکنیکٹ نہ ہو. کبھی بھی زندگی میں آپ اسے ڈسکنیکٹ نہیں ہونے چاہیے. ایک درس ایسا ضرور رکھنا چاہیے آپ کو، کم سے کم ایک درس رکھنا چاہیے، چاہے آپ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو، چاہے آپ کسی کتاب کا خود مطالعہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، لیکن آپ کو کم سے کم ایک درس تو رکھنا چاہیے الذی لا تنقطع عنہ، جس سے آپ جدا نہ ہو جائیں، وہ انفصال آپ کا نہ ہو جائے اس سے. اچھا، تبھی آپ دیکھتے ہو آج بھی عرب میں بعض علماء 15-16 سال تک صحیح بخاری مشائخ کے سامنے پڑھتے ہیں، شرحن، قراءتن، دراستن، درایتن. 15 سال سے یہ سمجھ آتا ہے کہ 15 سال تک جب کوئی عالم آج 15ویں صدی ہجری میں اگر آج بھی کوئی شخص 15 سال تک ایک ہی کتاب لے کر ایک استاد کے پاس جاتا ہے، یہ اس کے استقامت کی دلیل ہے، یہ اس کے صبر کی دلیل ہے. وہ چاہتا ہے کہ نہیں میرا علم سطحی نہ رہے، آثار کے ساتھ احادیث، کتب احادیث، ان کے ساتھ میرا شغف بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے. بہرحال آپ پڑھیے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين جميعا. والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. جزاکم اللہ خیرا. عموماً تو ہم ایک ہی شعر پڑھتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تعالی ان دونوں کو دیکھ لیں گے کم از کم، کیونکہ ہمیں آگے اب سپیڈ اپنی بڑھانی ہے، ضروری بہت. ہم نے اپنی سپیڈ کو بہت سلو رکھا ہے، اگرچہ ہم نے چاہا تھا کہ ہم اچھے سے پڑھیں گے اس کو، لیکن سپیڈ میں اضافہ کرنا پڑے گا. بہرحال والمسند المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفى ولم یبن، کہ مسند تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو، من فرام، کس سے؟ اس کے راوی سے، نیریٹ کرنے والے سے، حتی المصطفیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ وہ مصطفیٰ ہیں بھی. مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چوزن ون، جس کا اختیار کیا گیا ہو، من بین الخلائق، تمام کریشنز میں سے. اچھا، ولم یبن، جو یہ سارا سلسلہ ہوگا، ولم یبین، بانا یبینو، بانا یبینو کا اس کی مراد ہوتی ہے یا اس کا مطلب ہوتا ہے منقطع ہو جانا، جدا ہو جانا. بانا
یبین، اس میں سے ہے بین. بین کہتے ہیں جدائی کو، سپریشن کو عربی میں. النوا والبین اقلقنی، جس طرح شاعر نے کہا النوا والبین اقلقنی، جدائی نے مجھے ڈپریشن، مجھے غم میں، مجھے حزن میں، ایک قسم کے ڈپریشن، پریشانی میں مبتلا کر دیا. البین. اسی طریقے سے زہیر بن ابی سلمہ نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، کہا بانت سعاد فقلب اليوم متبول متیم اثرها لم يفد مقبول حیفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. بانت سعاد اس کی محبوب کا نام تھا. سعاد مجھ سے جدا ہو گئی. بانت سعاد فقلب اليوم مقبول متیم اثرها لم يفد متبول حیفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. تو اس سے ہمیں سمجھ آئے کہ یہ ولم یبین کا مطلب کیا ہے. اگرچہ یہ جو ولم یبین ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے مؤکدۃ لما قبلہا. اگرچہ اس نے کہا تھا پہلے سند متصل ہونی چاہیے، اس میں بھی تو آ گیا تھا، لیکن کہا ولم یبن، کہیں پر بھی کوئی بھی انقطاع، تو یہ تأکید ہوئی، یہ سٹریس ہوا اس پر جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے. جمل کی بہت ساری قسمیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کسی جگہ، اگر ہم نے لغت کا کوئی اور مبحث اٹھایا. اس کے بعد کوئی جملہ ہوتا ہے التی لہا محل من الاعراب، اس کا محل اعراب ہوتا ہے. کوئی جملہ ہوتا ہے التی لا محل لہا من الاعراب، وہ بھی کچھ کاؤنٹڈ ہے، اس کو ہم گن سکتے ہیں ہاتھ پر. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس طرح مؤکدۃ تھا، یہ تأکید دیتا ہے پیچھے والے کو. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو استئنافیہ ہوتے ہیں، یہاں سے پھر کچھ اور شروع ہوتا ہے. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں جملۃ معترضۃ، کہ بیچ میں آ گیا. مثلا آپ دیکھتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض رسائل میں آیا ہے اعلم، تم جان لو، رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اچھی کہی بڑھتی منا بوزا سے چمنان خدا رود کروں، جملہ معترضہ. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہم کلام کریں گے وہ اصل کلام تھا. اصل میں تھا دیکھو محترم آپ کو کل آنا ہے درس کے لیے، دیکھو محترم کل کاپی ساتھ لانا، کل کتاب ساتھ لانا، اصل میں یہ تھا. لیکن جب ہم بیچ میں ایک ایسا کلام کرتے ہیں جو اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. جمل کی بہت ساری قسمیں ہیں. اچھا، جو یہ مسند ہے یہ اس میں مفعول ہے اسندہ میں سے. اسندہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ النظر میں، نزہۃ 835 نزہۃ النظر میں لکھا ہے کہ تواتر کی جو بعض شروط ہیں کہ کسی حدیث کو ہم کب کہیں یہ متواتر ہے، ان میں سے ایک اس نے شرط ذکر کی ہے ان یکون مستندہم الحس، کہ ان کی جو مستند ہو، یعنی لاسٹ پہ جس پر ان کا اعتماد ہو وہ حس ہو. حس یعنی 5 حواس خمسہ میں سے کسی ایک چیز پر ہو. کسی حدیث کو ہم متواتر تب تک نہیں کہہ سکتے جب تک راوی یہ نہ کہے میں نے خود دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، میں نے خود سنا انہوں نے ایسا کہا. ورنہ کوئی ہماری طرح کہے گا نہیں مجھے لگا، نہیں میرا خود کا مشورہ ہے، ذاتی میری رائے ہے. نہیں، یکون مستندہم الحس، مستند وہ بھی اسی میں سے نکلا ہے. سند، سین نون اور دال اصل میں اس کا مادہ ہے. اچھا، اسندہ بمعنی اضافہ، بمعنی نسبہ، کسی چیز کی طرف نسبت کرنا، اضافت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے مسند کی تعریف ہے یہاں. اچھا، اصطلاحاً بھی اس کے بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، اس میں بہت سارا اختلاف کیا گیا ہے. مثلا خطیب بغدادی، ابن الصباغ وغیرہ انہوں نے الگ رائے اختیار کی ہے. اچھا، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کچھ اور ہی مطلب اختیارات ان کے ہیں. ان کو چھوڑ کر ہم وہ پڑھیں گے جو جمہور محدثین کا موقف ہے. جمہور محدثین کہتے ہیں ہوا متصل سندہ مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حدیث جس میں سند متصل ہو اور وہ مرفوعا نبی صلی اللہ، مرفوع کی اصطلاح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اچھا، اس کا مطلب اگر کوئی حدیث 2 چیزیں جمع کر رہی ہے، صرف 2 چیزیں، ایک تو اس میں اتصال ہے اور اس میں رفع ہے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے، تو ہم ایسی حدیث کو کیا کہیں گے؟ مرفوع نہیں، مسند. مسند خاص ہے، مرفوع پھر بھی عام ہے. مرفوع میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن اس میں اتصال السند شرط نہیں ہے، لیکن مسند میں ہے. وہ آگے
یہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ وما بسمع کل راوی یتصل، کہ ہر کوئی راوی یہ کہے کہ میں نے خود سنا، سمع میں نے خود سنا ہے، یتصل اسنادہ للمصطفیٰ فالمتصل. اچھا کتنا 8:37 ٹائم کا بھی دیکھنا ہے نا. اچھا تو اچھا اس کا حکم کیا ہے، مسند کا حکم کیا ہے؟ اصلاً تو یہ صحیح ہے، اگر برابر اس میں اتصال السند ہے، رفع ہے، کوئی علت قادحہ نہیں ہے، علت خفیہ. دیکھو میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کہا تھا کسی مبحث میں، امام الدارقطنی، کل بھی میں نے یہ سنن ترمذی پہ لکھا، امام الدارقطنی امام الائمہ ہے، امام الائمہ، حتی انہ لم یترک احادیث البخاری. امام بخاری کی صحیح، ایک تو ہے امام بخاری کی ادب المفرد، وہ تو پھر بھی قابل قبول، وہاں صحیح کا اتنا التزام ہے نہیں، اگرچہ اس میں بھی اکثر احادیث الحمدللہ ٹھیک ہے، مقبول ہیں، لیکن صحیح بخاری کی روایت پر کوئی علت نکالے یہ تو بڑا امام ہوگا. اور امام دارقطنی کی شان ہی یہی ہے کہ انہوں نے بعض صحیح بخاری کی روایت پر کہیں کہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ حدیث معلول ہے، اس میں کوئی علت خفیہ ہے. جس طرح اور علت کی ایگزامپل آپ مجھے دے دو جو میں نے آپ کو دی تھی، معلول حدیث، میں کہتا ہوں یہ حدیث معلول ہے، سند بھی صحیح ہے، متن بھی لگ رہا ہے صحیح ہے، لیکن اس کے اندر ایک خفی پوشیدہ علت ہے. ایسی ایگزامپل دو، میں نے آپ کو دی بھی تھی. یہ حدیث یہ اس میں ہے، یہ نزہۃ النظر میں بھی ہے، نزہۃ النظر کے متن میں ہے یہ مثال. اس کی مثال یاد آ رہے ہیں کچھ؟ نہ. دیکھو پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، ابھی سے یہ ذہن میں رکھ لو کہ آج کے بعد کوئی ایسا درس نہیں گزرنا چاہیے جس کی میں آپ کو ایک ایک سوال کم سے کم کرنا ہے. کتنے سوال؟ کم سے کم ایک ایک سوال تو کرنا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ یہ بہت ویز چلتا ہے سسٹم. یہ ایک میرے کلاس میں تو کم سے کم ایسا نہیں ہو سکتا، میرے درس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف میں یہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ بس خاموش رہو اور لے لو. اگرچہ بعض مشائخ کے پاس انسان کو ایسا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں میں آپ کا جہاں استاد ہوں وہیں آپ کا دوست بھی ہوں، اسی لیے یہ بہت ویز چلنا چاہیے. بہرحال معلول حدیث کی ایگزامپل یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خرچ انفاق فی سبیل اللہ ایسے کرو دائیں ہاتھ خرچہ کرے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. اب دیکھو اب کہہ رہا ہے ارے یہ تو مجھے پتا تھا یار، لیکن راوی کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی محدث کہہ رہا ہے آپ بائیں ہاتھ سے ایسا صدقہ کرو سبحان اللہ کہ دائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. تو آپ کو کیا پتا چلا؟ حدیث معلول ہے. اگرچہ یہ محدث بھی ہے، روایت بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں اندر علت ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ معمول ان کا معلوم ہے، اور قرآن بھی احادیث بھی کانا یعجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و فی شأنہ کلہ، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر کار خیر کی ابتدا، ہر نئے کام کی ابتدا رائٹ سائڈ سے، دائیں طرف سے کرتے تھے. تو ہمارے ہاں جو ایک وہ اصل ہے اس پر ہم نے تولا اس حدیث کو اور دیکھا کہ نصوص جو ہمارے پاس ثابت ہیں ان سے تو یہ ٹکرا رہی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی علت ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا اتصال السند اتصال السند اتصال السند، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی وفات 728 میں ہوئی، انہوں نے مجموع الفتاوی کے پہلے مجلد میں لگ بھگ 5-10 صفحات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس امت کی جو بعض ممیزات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ امت دیگر نیشنز دیگر امم سے ڈفرینشیٹ ہوتی ہے. ان میں سے ایک اور میزہ اور ایک خصوصیت ہے، وہ ہے سند. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، جس طرح ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صحیح مسلم کے مقدمے میں، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہوتی، میں نے فلاں سے اس نے فلاں سے اس نے فلاں سے، اور ان رجال کے بارے میں ساری بایوگرافیز سامنے نہ رکھی جاتی، لقال من شاء ما شاء، یا سی خوش کرے سوائن ہے، جس کے جی میں جو آتا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دیتا، اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو دین بنا لیتے. لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ سند کا کنسپٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج سے ہم سپیڈ بڑھا رہے ہیں. تبھی آپ دیکھ رہے ہو کجا ایک درس میں پورے 1 گھنٹے میں ایک شعر پڑھنا،
اور کجا ہم نے الحمدللہ 2 شعر پڑھے، تیسرے کی طرف آ رہے ہیں۔ ناظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، محترم آپ پڑھیے، مسلسل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني كذاك قد حدثني بالتبسم قائما أو بعد أن حدثني تبسم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اس کے بعد جو مبحث ہے وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن کم سے کم آج ہم نے 4 شعر دیکھ لیے، یہ تو ہمارے لیے بہت ہے۔ جو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ایک ہی شعر پڑھتے تھے ان کے لیے تو یہ بہت ہے الحمدللہ۔ مسلسل، ایسی حدیث جو مسلسل ہو، انشاءاللہ ہم اس کی تعریفات کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ کل، تم کہہ دو، ما علی وصف اتا، ما جو بمعنی الذی موصولیہ، علی وصف اتا جو ایسے صفت کو لے کر آئے یا جس میں ایسی صفت ہو، کیسی؟ مثل اما واللہ انبان الفتى، جس طرح یہ ایگزامپل یہاں پر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم فلاں شخص نے، فتح کہتے ہیں نوجوان شخص کو، نوجوان لڑکے کو، نوجوان لڑکا جو ہوگا اس نے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس نے مجھے خود خبر دی ہے۔ تو یہ مسلسل حدیث ہوئی۔ کذا کا، اسی طریقے سے جس طرح پیچھے گزرا ہے، قد حدثنی قائما، مسلسل حدیث ایسی حدیث کو بھی کہیں گے جس میں ہوگا کہ بے شک اس نے مجھے اس حدیث میں حدیث، اس حالت میں حدیث بیان کی کہ وہ شخص کھڑا تھا، اور یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ فلان راوی کھڑا تھا جب اس نے مجھے یہ حدیث بیان کی جو اس مجلس میں موجود تھا۔ او بعد ان حدثنی تبسم، یا وہ راوی یہ کہے کہ جس راوی نے مجھ سے کہا، جس محدث نے مجھ تک یہ حدیث پہنچائی، جب اس نے مجھے یہ حدیث بیان کی تو وہ مسکرا دیے، وہ مسکرا پڑے۔ یہ مسلسل حدیث کے قرائن، تعریفات وغیرہ ہو گئے۔ اب ہم تھوڑا اس کی تفصیلات کی طرف آئیں گے۔ اچھا، مسلسل تسلسل سے نکلا ہے، اور تسلسل لغتاً کہتے ہیں تتابع، تفاعل کو، تتابع، سببتہ فانصب، جب وہ نا کوئی چیز کو پانی کھسک جاتا ہے کسی چیز سے، وہ بہہ جاتا ہے، تتابع، پے در پہ آگے چلتا جاتا ہے۔ اچھا، عیناً تسمی فیہا سلسبیلا، جنت میں بھی جس طرح سورہ دہر میں آیا ہے، سورہ انسان میں، کہ جنت میں بھی ایک نہر ہوگی۔ عین کہتے ہیں کس کو؟ ایک چشمے کو، پانی کا ایک چشمہ ہوگا جس سے جنتی پیاس بجھائیں گے، جس کا نام ہوگا سلسبیل، وہ بھی اسی میں سے نکلا ہے۔ تسلسل ہے، تتابع ہے، ایک بہاؤ ہے، ایک فلو ہے اس میں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مطلب لغتاً تھوڑا بہت اس کو سمجھنا۔ ہم کہتے ہیں سلسلہ وار دروس چلیں گے، جس طرح منہج سلف پر تھے، اہل البیت پر تھے۔ یہاں پر لگ بھگ 6 منتھس کا کورس ہوا نماز طہارت پر، حالانکہ وہ پھر لگ بھگ قریباً 1 سال پر مشتمل رہا، لیکن اصلا اس کا نام تھا 6 منتھس کورس۔ تو جو وہ سلسلہ وار دروس ہوتا ہے، کلیکشن، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد، اس کو تسلسل کہتے ہیں لغت میں۔ اچھا، حافظ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہو لغتاً ایصال الشیء بالشیء، کسی ایک چیز کو دوسرے چیز کے تک پہنچانا، ایصال، اسی میں سے ہے ایصال ثواب، اموات کو ثواب پہنچانا۔ یہ ایک اصل مسئلہ ہے جو اگرچہ مختلف فیہ ہے۔ اصطلاحاً مسلسل حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں الذی اتفق رجالہ وتتابعوا علی صفۃ واحدۃ او حال واحدۃ، حال میں نے کہا تھا مذکر بھی مؤنث بھی ہے، للرواۃ تارۃ وللروایۃ تارۃ اخرى۔ اچھا، اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں، مسلسل حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں روات، رجال متفق ہوں، ایک ہی حالت میں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ ایک ہی حالت میں روایت بیان کریں۔ جب میں ابھی ایگزامپل دوں گا، ہم کہتے ہیں بالمثال یتضح المقال، مثال سے ہی پھر سارا کلام سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک ہی حال میں، ایک ہی حالت میں وہ چاہے روات ہو یا چاہے روایت میں آگے متن ہو، وہ ایک ہی حالت میں بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں لکھنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف آئیں، تھوڑا جو تھیوری ہوگا وہ میں سارا لکھ لیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آتے ہیں۔ حدیث مسلسل کی
3 بنیادی ٹائپس ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لکھیں گے اس پر بورڈ پر ابھی، لیکن تھوڑا ہم دیکھتے ہیں مسلسل حدیث کا فائدہ کیا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث مسلسل، میں کہتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کبھی بھی ذکر اللہ نہ چھوڑنا، آپ یہی بات اسی طریقے سے ذاکر صاحب کو کہتے ہو، مجھے آپ سے محبت ہے، کبھی بھی آپ ذکر اللہ نہیں چھوڑنا۔ وہ آگے کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت علی صفت واحدہ علی حال واحدہ، آگے ایگزامپلس آئیں گی، مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلا جو فائدہ ہے مسلسل حدیث کا وہ ہے الدلالۃ، دونوں پڑھ سکتے ہیں، الدلالۃ علی زیادۃ ضبط الرواۃ، روات کا جو ضبط ہے، ان کا حفظ ہے، اس میں سب سے زیادہ اتقان، مہارت ہمیں مسلسل حدیث میں ملتی ہے۔ کیوں؟ اور لکا ہونا، لکا یعنی ملاقات ہونا، ایک ہوتا ہے معاصر ہونا، ہم عصر ہونا، دوسرا ہوتا ہے کیا؟ لکا ہونا، لکی بھی کہتے ہیں، لکا بھی کہتے ہیں، ملنا۔ یہاں اس مسلسل حدیث سے سیدھا سمجھ آتا ہے یہ صرف ہم عصر نہیں بلکہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، پلس ضبط الروات، سمجھ آتا ہے کہ کس طریقے سے ان روات کی جو یادداشت تھی بالکل من و ان چل رہی ہے، کیونکہ اگر کہیں پر کوئی الفاظ بدل دیتا، پھیر دیتا تو ہمیں سمجھ آتا نہیں یہاں سے تو یہ ایک کہہ رہے ہیں، یہاں پر اس نے کیسے الٹ پھیر کر دیا۔ زیادت و ضبط الروات، یہ ہمیں مسلسل حدیث کا فائدہ ہے۔ اچھا، الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل حدیث کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اقتداء مزید کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ بسا اوقات انہوں نے ہاتھ ملائے سمجھانے کے لیے، بسا اوقات ایسے کیا، بسا اوقات ایسے کیا، ہاتھ پھیرا، مثلا ضربۃ للیدین و ضربۃ للیدین و ضربۃ للوجہ مثلا تیمم میں، تو یہ جو صفہ ہے اس کو جب نقل کیا گیا تو ہم نے اس کو سب سے زیادہ ہم اس سے اقتداء کر سکتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے ہاں آسان ہو گیا اب اقتداء کرنا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحدیث المسلسل، قولیہ، فعلیہ، قولیہ پلس فعلیہ، ورنہ مت پہنچے گا۔ قولیہ پلس فعلیہ، یہاں پر ہم نے لکھا تھا فعلیہ ہے نا، فعلیہ، اور یہاں پہ ہم نے لکھا تھا قولیہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یہ آپ نے پتہ نہیں ملین ٹائمز پڑھا ہوگا، و شکرک و حسن عبادتک۔ الحدیث المسلسل قولیہ کی ایگزامپل ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاذ بن جبل سے کیا کہا؟ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقل فی دبر کل صلاۃ، پس تم ہر نماز کے بعد یہ کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ کس کی ایگزامپل ہے؟ قولیہ کی ایگزامپل، کیونکہ انہوں نے اس سے کہا۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو القاسم ان کی کنیت تھی نا، قاسم ان کا بیٹا تھا، جو حدیث ہے خلق اللہ الارض یوم السبت، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا سیٹرڈے کے دن، تو شبک بین اصابعہ، تو وہ جو تشبیک ہوتی ہے نا، یہ فنگرز کو ملانا، ایسے ہاتھوں کو ملانا، تو یہ جو انہوں نے فعل کیا، ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ کیا، آگے تابعین نے کیا، انہوں نے اتباع تابعین، آگے ایسے چلتا گیا، تو اس کو ہم کہیں گے فعلیہ۔ آگے روات بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اچھا، وقبض علی لحیتہ وقال آمنت بالقدر۔ 2 منٹ پہ نہ لیٹ ہو رہا ہے نا،
اس کے بعد میں جلدی جلدی لکھوں گا، وہ کتابیں تھوڑی بہت نکلیں گے. الحدیث المسلسل، اس کی تین کائنڈس ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ. پہلی قولیہ، دوسری فعلیہ، اور تیسری قولی اور فعلیہ دونوں. پہلے میں ہے مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پس آپ ہر نماز کے بعد کیا کہو؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فعلیہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یوم السبت یعنی سیٹرڈے کے دن کو زمین بنائی تو اپنے ہاتھوں کو ملایا، انگلیوں کو ملایا. قولی اور فعلیہ دونوں اس میں جمع ہوتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یجد العبد حلاوۃ الایمان حتی یؤمن بالقدر. وہ شخص، وہ بندہ تب تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا جب تک وہ قدر یعنی تقدیر پر ایمان نہ لائے. یہ جب انہوں نے بیان کیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو پکڑا وقال آمنت بالقدر. یہ ہے فعل اور یہ ہے قول. اب اس کو آپ اریز کرو، میں جلدی جلدی کتابیں لکھاؤں گا اور ہم چلیں گے آگے. قول الحافظ، حافظ مطلب یہاں حافظ مطلب حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ. کہا اصح مسلسل یروى فی الدنیا المسلسل بقراءة سورة الصف. اب اس کو جلدی جلدی لکھ لو، ہم آگے چلیں گے ورنہ لیٹ ہو جائے گا. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو جب یہاں حافظ کہیں گے تو مراد حافظ بن حجر ہیں. حدیث میں کہو، اصول حدیث میں کہو، کسی بھی حدیث کے فن میں کہو، حافظ یہی ہیں، خاتم الحفاظ. اصح مسلسل، پوری دنیا میں، یروى فی الدنیا، پوری دنیا میں سب سے بہترین اور صحت کے اعتبار سے بالکل نہ وہ سرسبز و شاداب جو مسلسل حدیث ہے، وہ ایسی مسلسل حدیث ہے جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ سورہ صف کی قراءت یعنی تلاوت کیا کریں. وہ مسلسل چلتا رہا. ایک راوی نے حدیث سنی، سورۃ الصف پڑھا، دوسرے سمجھ آیا. اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ ان کو قرآن بھی کتنا یاد تھا. اور یہ ضروری نہیں تھا کہ مطلب وہ اپنے حفظ سے ہی پڑھے، اس سے بھی پڑھ سکتا تھا وہ. اب اس کو پھر سے اریز کی نہ، اب وہاں کرے تھوڑا ورزش کرو. مسلسلات المسلسلات الكبرى لجلال الدین السیوطی. جلال الدین السیوطی، جلال الدین السیوطی توفی سنت 900 یہ سچے یاد ہے. اللہ اکبر. وہی 50 و اچھا 911 ہجری. وفات ہجری. اچھا ٹھیک. بیشی سود لکھن اس کے لیے لکھتے ہیں ایسے تا، ایسے توفی سنت. یہ وہی 85 حدیث. اس میں کتنی احادیث ہیں؟ اس کا مطلب 85 احادیث مسلسل ہیں، لیکن ہمیں تو ایک دو کا زیادہ سے زیادہ پتہ ہے بس. اچھا 85 حدیث ہے اس میں. اچھا اسی کی ایک اور ہے وَلَهُ جِيَادُ المسلسلات. جیاد المسلسلات یہ بھی کن کی ہے؟ حافظ السیوطی کی، جلال الدین السیوطی. جلال الدین دو ہیں، جلال الدین السیوطی اور جلال الدین المحلی. اسی میں سے ہے پھر وہ تفسیر الجلالین. ٹھیک ہے. فی احادیث المسلسلہ العیوبی. آپ نے اس کو لکھا، اس والے کو ہاں کہ لکھ رہے ہو؟ ابھی لکھ رہے ہو ہاں. تو توری میں ہوں دی پیٹ بہا اتنا سن بادل کتاب اصلی. میں آپ کو دوسری کتاب دکھاؤں گا یہاں پہ.
الفوائد الجلیلہ وہی فی الاحادیث المسلسلہ، فی الاحادیث المسلسلہ قیلۃ المکی۔ واللہ کرم میں زنگم داغ ہوئی۔ یہ دو ہی کتابیں ہیں، اصل میں تین تھی لیکن اس کو اریز کیا نا ہم نے، تو اگر یہ دو ہی یاد رہیں گے وہ بھی ہے المسلسلات الکبریٰ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہیں کی ہے جیاد المسلسلات بھی۔ جیاد ہے جیدتن جو اچھی مسلسل ہوگی اس کی جمع ہے جیاد، 911 کی وفات ہے۔ الفوائد الجلیلہ فی الاحادیث المسلسلہ للشیخ محمد بن عقیلۃ المکی، یہ کتابیں ہیں مسلسل احادیث میں۔ اب جس کو مزید پڑھنا ہوگا وہ ان احادیث کو دیکھ لے گا۔ یہ ہم نے مدخل ایک دیا طلباء کو کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے ان احادیث کے بارے میں مزید تو آپ دیکھ سکتے ہو، ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہو۔ تو یہاں ہم نے صرف کہا کہ مسلسل حدیث اس کو کہتے ہیں، ایک ہی صفت میں بیان کر، جس طرح آپ دیکھا تو پھر آگے بھی ابو ہریرہ کی طرح یا انس بن مالک کی طرح یا دیگر صحابہ کی طرح رضی اللہ عنہم جمیعاً، تو انہوں نے آگے اسی طریقے سے یہ چلتے گئے۔ استاد کیسے بیٹر بن سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کے فیڈ بیک سے۔ جو فیڈ بیک دو گے ہی نہیں تو سپیڈ بڑھانی ہے، وہ تو اس کا پوائنٹ ہے نا۔ آپ کو کچھ اچھا سوال اس کے بارے میں کہیں پر بھی کچھ مسلسل حدیث کے بارے میں، یا اس کے پہلے ہم نے وہ چلو وہ تو پھر بھی گزر گیا، کچھ مت ہے تو اس پر ہم نے اکتفا کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل آنے کی توفیق دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول کرے اور اس کتاب کو بھی کیا اور دیگر ہم سے مطلب علمی کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتاؤ اچھا لگا آسان؟